ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کے رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز حورین علیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کے آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں علیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے، اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی۔ علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے، وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کے رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز حورین علیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں علیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے، اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی۔ علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے، وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ
جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دم دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز، حورین علیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز، ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں علیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کے انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دم دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز، حورین علیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز، ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں علیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کے انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دم دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔
ویورز ہورین الیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کے آواز لوٹائی اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ الیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں الیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی الیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، الیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کے انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ الیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران الیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ الیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن الیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ الیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے الیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کے رضامندی سے الیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز حورین الیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ الیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں الیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی الیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، الیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کے انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ الیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران الیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ الیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن الیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ الیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے الیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کے رضامندی سے الیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز حورین الیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ الیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں الیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔
اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کی والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی الیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، الیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کے انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ الیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران الیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ الیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن الیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ الیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے الیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے الیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز حورین الیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ الیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں الیان اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کی والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی الیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، الیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کے انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ الیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران الیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ الیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن الیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ الیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے الیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے الیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز حورین الیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ الیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں الیان اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کی والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی الیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، الیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔
माँ के इंतकाल हुरैन को तोड़ देता है अलियान, उसे सहारा देता है, मगर ये बात अनवर साहब को नापसंद है। इसी दौरान अलियान की कज़न निदा के करीब आने की कोशिश करती है और उसे बताती है हुरैन और इसके अब्बू हमें अच्छा नहीं समझते, वो तुम्हें बस इस्तेमाल कर रही है। अलियान कंफ्यूज हो जाता है। एक दिन अलियान को पता चलता है कि अनवर साहब दरअसल हुरैन की माँ की मौत के ज़िम्मेदार खुद को समझते हैं। वो गहरी शर्मिंदगी और गुस्से के बाद हुरैन पर सख्ती करते हैं ताकि वो मजबूत रहे, कमज़ोर ना पड़े। अलियान सच जानकर उसे मिलता है और कहता है बेटी को मजबूत तभी बनाया जाता है जब उसे सहारा दिया जाए, दम दिक्का नहीं दिया जाता। ये सुनकर अनवर साहब टूट जाते हैं, पहली बार रोते हैं। अनवर साहब खुद हुरैन से कहता है अलियान अच्छा लड़का है, सच में तुम्हारे साथ खड़ा है। वक्त गुजरता है, दोनों ख़ानदानों की रजामंदी से अलियान और हुरैन की मंगनी हो जाती है। निदा उसे दिन रो कर कहती है मैंने तुम्हें दोनों की मोहब्बत की कीमत आज समझ ली। व्यूअर्स, हुरैन अलियान से कहती है तुमने मुझे ज़िंदगी की आवाज़ लुटाई, इसलिए मैं इसे कहानी के आखिरी नहीं चाहती। अलियान मुस्कुरा कर कहता है फिर हम उसे आखिरी नहीं आगाज़ मान लेते हैं। कैमरा ऐसा ऐसा दूर हो जाता है और खामोश सच अपनी खूबसूरत तकमील को पहुंच जाता है। तो व्यूअर्स, ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस्लामाबाद के एक पुरसुकून मोहल्ले में अलियान अपने ख़ानदान के साथ रहता है। इसके वालिद का कई साल पहले इंतकाल हो चुका है, जिसके बाद वो घर का मुकम्मल ज़िम्मेदार बन गया है। इसी मोहल्ले के सामने वाले घर में हुरैन अपने वालिद के साथ रहती है। इसकी माँ का हाल ही में इंतकाल हुआ है, जिसके बाद इसका वालिद अनवर साहब सख्त मिजाज और गुस्से वाले इंसान बन चुका है। एक दिन मोहल्ले में बिजली की कमी के दौरान हुरैन के वाला की दवाई ख़त्म हो जाती है। वो परेशान खड़ा होती है, तभी अलियान मोटरसाइकिल पर आता है, अगर चाहे तो मैं ले आता हूँ दवाई। अलियान नरम लहजे में पूछता है, वो पहली बार आमने सामने बातें करता है। यही से कहानी की खामोश शुरुआत होती है। माँ के इंतकाल हुरैन को तोड़ देता है अलियान, उसे सहारा देता है, मगर ये बात अनवर साहब को नापसंद है। इसी दौरान अलियान की कज़न निदा के करीब आने की कोशिश करती है और उसे बताती है हुरैन और इसके अब्बू हमें अच्छा नहीं समझते, वो तुम्हें बस इस्तेमाल कर रही है। अलियान कंफ्यूज हो जाता है। एक दिन अलियान को पता चलता है कि अनवर साहब दरअसल हुरैन की माँ की मौत के ज़िम्मेदार खुद को समझते हैं। वो गहरी शर्मिंदगी और गुस्से के बाद हुरैन पर सख्ती करते हैं ताकि वो मजबूत रहे, कमज़ोर ना पड़े। अलियान सच जानकर उसे मिलता है और कहता है बेटी को मजबूत तभी बनाया जाता है जब उसे सहारा दिया जाए, दम दिक्का नहीं दिया जाता। ये सुनकर अनवर साहब टूट जाते हैं, पहली बार रोते हैं। अनवर साहब खुद हुरैन से कहता है अलियान अच्छा लड़का है, सच में तुम्हारे साथ खड़ा है। वक्त गुजरता है, दोनों ख़ानदानों की रजामंदी से अलियान और हुरैन की मंगनी हो जाती है। निदा उसे दिन रो कर कहती है मैंने तुम्हें दोनों की मोहब्बत की कीमत आज समझ ली। व्यूअर्स, हुरैन अलियान से कहती है तुमने मुझे ज़िंदगी की आवाज़ लुटाई, इसलिए मैं इसे कहानी के आखिरी नहीं चाहती। अलियान मुस्कुरा कर कहता है फिर हम उसे आखिरी नहीं आगाज़ मान लेते हैं। कैमरा ऐसा ऐसा दूर हो जाता है और खामोश सच अपनी खूबसूरत तकमील को पहुंच जाता है। तो व्यूअर्स, ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस्लामाबाद के एक पुरसुकून मोहल्ले में अलियान अपने ख़ानदान के साथ रहता है। इसके वालिद का कई साल पहले इंतकाल हो चुका है, जिसके बाद वो घर का मुकम्मल ज़िम्मेदार बन गया है। इसी मोहल्ले के सामने वाले घर में हुरैन अपने वालिद के साथ रहती है। इसकी माँ का हाल ही में इंतकाल हुआ है, जिसके बाद इसका वालिद अनवर साहब सख्त मिजाज और गुस्से वाले इंसान बन चुका है। एक दिन मोहल्ले में बिजली की कमी के दौरान हुरैन के वाला की दवाई ख़त्म हो जाती है। वो परेशान खड़ा होती है, तभी अलियान मोटरसाइकिल पर आता है, अगर चाहे तो मैं ले आता हूँ दवाई। अलियान नरम लहजे में पूछता है, वो पहली बार आमने सामने बातें करता है। यही से कहानी की खामोश शुरुआत होती है। माँ के इंतकाल हुरैन को तोड़ देता है अलियान, उसे सहारा देता है, मगर ये बात अनवर साहब को नापसंद है। इसी दौरान अलियान की कज़न निदा के करीब आने की कोशिश करती है और उसे बताती है हुरैन और इसके अब्बू हमें अच्छा नहीं समझते, वो तुम्हें बस इस्तेमाल कर रही है। अलियान कंफ्यूज हो जाता है। एक दिन अलियान को पता चलता है कि अनवर साहब दरअसल हुरैन की माँ की मौत के ज़िम्मेदार खुद को समझते हैं। वो गहरी शर्मिंदगी और गुस्से के बाद हुरैन पर सख्ती करते हैं ताकि वो मजबूत रहे, कमज़ोर ना पड़े। अलियान सच
جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دم دکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز، حورین علیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز، ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں علیان اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دم دکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز، حورین علیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز، ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں علیان اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دم دکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔
ویورز ہورین الیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ الیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں الیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں ہورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران ہورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی الیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، الیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال ہورین کو توڑ دیتا ہے۔ الیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران الیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے ہورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ الیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن الیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل ہورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث ہورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ الیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود ہورین سے کہتا ہے الیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے الیان اور ہورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسے دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز ہورین الیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ الیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں الیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں ہورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران ہورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی الیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، الیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال ہورین کو توڑ دیتا ہے۔ الیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران الیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے ہورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ الیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔